اس کو جو ہے نا وہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سینٹینس کے اندر ایکسپلین کر دی پورے کے پورے ماڈل کو. در حقیقت میں یہ چیزیں وہیں سے ڈرائیو کی ہوئی ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا من حسن الاسلام مرئی ترکہ ما لا یعنی, کہ جو اسلام کا حسن یہ ہے, ایمان والے کا حسن یہ ہے کہ وہ جتنی چیزیں جو اس کی زندگی کے اندر لا یعنی ہے, جس کا نہ دنیا میں فائدہ ہے نہ آخرت میں فائدہ, اس کو چھوڑ دے. یعنی یہ دو چیزیں ہیں اس کو چھوڑ دے. تو انہوں نے اس کو ماڈل کے اندر بڑے سوفسٹیکیٹڈ وے کے اندر آ کے بتا دی ہے. جہاں تک ایگزامپل کی بات ہے, ایگزامپل یہ ہے کہ آپ اپنے گھر سے نکلے اور یہاں پہ اپنے وارڈ کے اندر آ کے بیٹھے, رستے کے اندر اللہ نہ کرے کوئی ایکسیڈنٹ ہوتا, ایک بندے کی جو ہے نا وہ لائف اسٹیک کے اوپر ہوتی, تو وہ آپ وہاں سے گزر رہے ہیں, وہ جو معاملہ آپ کا, ایک بندے کی جان آپ کے سامنے نکل رہی ہے, وہ ارجنٹ ہے, وہ معاملہ آپ کے لیے نان ارجنٹ ہے. بندے کی جان کا معاملہ ہے تو ارجنٹ ہے, لیکن آپ کی لائف میں اس کی کوئی امپورٹنس نہیں ہے. آپ کی پرسنل لائف میں آپ تو جانتے بھی نہیں اسے نا, آپ تو جانتے نہیں معاملہ ارجنٹ تھا, لیکن آپ کی لائف میں اس کی کوئی امپورٹنس نہیں ہے. یہ تو ایک بالکل دوسرا ایشو ہے نا, یہ تو اسلامکلی ہم لوگوں کو وہ بھی, میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ جو چیز وہ معاملہ ہی نہیں ہے. تو ایکسیڈنٹ ہوا, ہم نے لے کے جانا ہے, ارجنٹ تو ہونا ہی ہے, بندے کی جان بچانی ہے. لیکن گورا یہ کہتا ہے ڈیلیگیٹ ہوتا ہے, ڈیلیگیٹ کا نا ریجیکٹ کر سکتا ہے, بازار سے جا کے لپسٹک لے کر آنی ہے, ارجنٹ ہے لانی ہے, لیکن نان امپورٹنٹ ہے, دوسری پڑی ہے. بہت سی ایگزامپلز ہیں. ابھی جب ہم انشاءاللہ اس ماڈل میں, تو میں نے آپ کو صرف ایک وہ دیا ہے, کیا کہتے ہیں, صرف ایک گلمپس ہم کر رہے ہیں, تو ڈیٹیل میں پڑھنا نہیں اسٹارٹ کی. بہت سی ایگزامپل, سب کے ہم لوگ ایگزامپل بھی پڑھیں گے. یہاں پہ ایک ایگزامپل دی اس کی, آپ کی لائف میں اس کی کوئی امپورٹنس نہیں ہے, لائف میں آپ کی امپورٹنس نہیں ہے, لیکن ایک معاملہ ارجنٹ ہے. انگریز کا سوچنے کا زاویہ یہ ہے کہ وہ کہتا ہے بس ڈیلیگیٹ کر دو, ریجیکٹ کر دو, اس کو پاس آن کر دو, 1112 پہ کال کرو اور بس آپ کی رسپانسبلٹی پوری, آپ اپنے کام پہ چلے جاؤ. ان کی تھنکنگ پرسپیکٹو, لیکن ہمارا تھنکنگ پرسپیکٹو یہ نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو خیر یہ میں نے بتایا کہ پورا کا ماڈل نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر بیان کر دیا. تو انشاءاللہ ہم لوگ اس طرح سے مکمل پوری کی پوری 2 سے 3 سیشنز کے اندر انشاءاللہ ہماری ٹائم سیریز کی, ٹائم مینجمنٹ کی پوری سیریز ہے کور ہو جائے گی. اور فارمیٹ یہی رہے گا کہ 20 منٹ کا سیشن اور لاسٹ میں 10 منٹ کی سیشن ہوگا. اب آج کے ٹاپک سے متعلق کوئی بھی جو ہے نا آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہو, آپ لوگ اوپنلی کوئی سوال پوچھ سکتے ہیں. کوئی ٹائم ہے میرے خیال سے, ہاں ٹائم ہے 7-8 منٹ ہے. جناب آپ پوچھنے سوال ہے, میں سوال پوچھ رہا ہوں. سر مجھے تو ایسے لگتا ہے اگر یہ ٹائم مینجمنٹ میں سب سے زیادہ آپ کا ڈے کاؤنٹ کرتا ہے, وہ لوگ ہمارے اسلامکلی پوائنٹ آف ویو سے رات سونے کے لیے بنائی گئی اور دن کو ہم لوگوں نے کام کرنا ہے. اور جو لوگ میرے خیال سے صبح تہجد یا نماز پہ اٹھ کے اپنا دن نہیں اسٹارٹ کرتے, ان کا تو ٹائم مینجمنٹ ویسے ہی غلط ہو جاتی ہے. جی صحیح کہہ رہی ہیں آپ, لیکن یہ کوئی ہارڈ اینڈ فاسٹ رول نہیں ہے. اگر کسی کی مجبوری ہے, اس کی جاب بیچارے کی رات کی ہے, تو وہ اس کو مینیج کر سکتا ہے. آپ کی بات ٹھیک ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں بیان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جو میری امت کے لیے رزق کے لیے برکت ہے وہ صبح کے وقت میں رکھی ہوئی ہے. تو یہ بات ٹھیک ہے, لیکن یہ کوئی, میں نے بتایا نا, کوئی رول آف تھم نہیں ہے. اگر کوئی بندہ مجبور ہے, اس کی جاب شام کی, تو وہ کر سکتا ہے. لیکن ہاں کچھ چیزیں انشاءاللہ ہم لوگ یہ ڈیٹیل کے اندر آگے چل کے ڈسکس کریں گے. لائف کے ساتھ چلیں تو پھر تو ہم ہارڈ اینڈ فاسٹ لوگوں کو بھی تو چینج کر سکتے ہیں. ان کی تو ٹائم مینجمنٹ اور یہ ساری چیزیں اسی طرح چل رہی تھی نا جو ہم نے دیکھی تھی. تو اگر ہم کوئی مجبور ہے, رات کو کام کر رہا ہے, تو پھر ان کی تو فلیکچویشن آ گئی نا چیز میں. بالکل آپ ٹھیک ہے. کیا کائنات سے دستور ہی آپ نے پورا توڑ دیا. آپ کا کہنے کا مطلب آپ ساری کائنات کے دستور توڑ رہے ہیں. اس کے مطابق چینجز آئی ہیں نا. ورڈ میں بولا ہے, میں نے آپ کو کہ ورڈ میں بولا ہے کہ رات میں نے سونے کے لیے بنائی, دن کو اٹھو اور دن کو بہت سی چیزوں میں ہم نے یہاں پہ بیٹھ کے کام کرنا ہی رات کے ٹائم ہے. اگر ہم یو ایس میں کام کر رہے ہیں تو ہم نے رات کے ٹائم بیٹھ کے کام کرنا ہے. اور ہم جن چیزوں پہ کام کر رہے ہیں وہ دے آر مطلب ایک ایسے پارٹس ہیں دنیا میں جو صرف دنیا کا نظام تباہ کر رہے ہیں. آپ موبائل لے لیں, آپ لیپ ٹاپ لے لیں, تو جو آپ نے اس کو اسلامک اس سے ریلیٹ کیا ہے, میرا خیال ہے وہ بنتا نہیں تھا ٹائم میں. ویسے ہی میں اپنے سوال کا جواب دوں, مجھے اتنا وہ لطیفہ یاد آیا. لطیفہ وہ یہ ایک گاؤں کے اندر نا ایک آدمی سے وہ کہتا تھا میرے سے اچھا بیان کوئی کر ہی نہیں سکتا. کوئی ہے جو میرے سے اچھا بیان کرے. لوگ جمع ہو گئے, یہ کس نے تماشا لگا ہے. جب بھی کوئی ڈسکشن کے لیے تو کوئی بات کے لیے تو کہتے ہیں میں سب سے اچھا بیان کر سکتا ہوں. تو اس کو پکڑ کے لے کر آئے, ہاں جی کریں, لیکچر دیں, بیان دیں. تو وہ اس نے آ کے اسٹارٹ کیا, جی جو میں آج بات کرنے جا رہا ہوں, جو میں آج بات کرنے جا رہا ہوں, آپ کو پتا میں کیا بات کرنے جا رہا ہوں؟ تو نے کہا نہیں.
ہمیں تو نہیں پتا کیا بات کرنے لگا. انہوں نے کہا میں ایسے جاہل سے بات ہی نہیں کرتا, دوڑ لگا دی. اس کو دوبارہ پھر وہ پکڑ کے لے کر آئے لوگ نا, اس نے یہ دوبارہ ہوا کہ کھڑا ہوا ممبر پہ, آپ کو پتا ہے میں آج کیا بات کرنے جا رہا ہوں. اب کچھ لوگ تھے, انہوں نے کہا ہمیں پتا ہے, کچھ نے کہا ہمیں نہیں پتا. تو اس نے جن کو پتا ہے وہ جو ہے جن کو نہیں پتا ان کو بتا دے میرا کام ختم ہو گیا. تیسرے دن لوگوں نے کہا یار تو بڑا چلاک ہو رہا ہے, یہ ہاتھ نہیں لے رہے تو مچھلی پھسل سی جا رہی ہے ہاتھ سے ہمارے. اس کو تیسرے دن پھر جو ہے لے کر آئے اور سب کو کہا کہ اب جب یہ کہے گا نا, پوچھے گا نا پری پلاننگ میں نے کر لی, تو تم نے کہنا ہمیں نہیں پتا آپ نے کیا ڈسکس کرنا ہے. تو اس نے پھر آگے جو ہے نا مزے سے کہا کہ آپ کو پتا ہے کہ آج میں آپ کو کیا پڑھانے جا رہا ہوں. سب نے کہا جی ہاں ہمیں پتا ہے. اور جب پتا تو پھر میری کی لوری دانوں. ٹھیک ہے, آپ لوگوں کو ماشاءاللہ پتا ہے کہ ہم ٹائم مینجمنٹ پڑھنے جا رہے ہیں, تو پھر پڑھانے کی کیا ضرورت ہے. تو ٹائم مینجمنٹ جو ہے نا, یہ آپ کا جو سوال ہے اس کے اوپر واپس آتا ہوں. آپ کا سوال یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں, یہ جو چیزیں آپ کہہ رہے ہیں یہ میجورٹی آف دا ٹائم یہی رول ہے. لیکن ایکسیپشنز کو بھی دین کیٹر کرتا ہے نا, لوگوں کی مجبوریوں کو بھی دین کیٹر کرتا ہے. قرآن کے اندر آتا ہے وجعلنا اللیل لباسا, اللہ نے رات کو سونے کے لیے بنایا. وجعلنا النہار معاشا, دن کو معاش کے لیے بنایا. بھائی اس کا جو ڈیفالٹ فیچر ہے وہ اللہ نے یہ رکھے ہیں. لیکن اگر کسی کی کوئی مجبوری ہے, میں نے آپ سے پہلے ذکر کیا کہ مجبوری ہے نا اگر کسی کی, تو اس کو وہ ایکسیپشن ہے, اس کو دین ایسا نہیں کہ اس کے اوپر یہ ہوگا کہ اس کی زندگی کے اندر بے برکتی آ جائے گی, وہ تباہ و برباد ہو جائے گا, وہ ہلاک ہو جائے گا, ایسا نہیں ہے. وہ اس کی مجبوری ہے. ہاں کوشش کرے وہ کہ اپنی لائف کو اس اسٹینڈرڈ کے اوپر لے آئے جو خود کو اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا. اگر کوئی ایسا کر رہا ہے مجبوری کے عالم میں, اس کی جاب یو ایس کی ہے, یو کے کی جاب ہے, ریموٹ جاب ہے, آج کل ریموٹ جاب کا اتنا کانسیپٹ ہے, اور وہ جاب کی یو کے کی جابس ہیں وہ اسٹارٹ ہوتی ہیں 1 بجے, اور جو یو ایس کی ہیں وہ غالباً 4 بجے 5 بجے اسٹارٹ ہوتی ہیں. تو کوئی بات نہیں, اگر اس کو جاب اور نہیں ملے تو وہ کر لے, وہاں سے ویسے بھی فورن ریمیٹنس آ رہی ہے, ڈالرز کے اندر پیسے آ رہے ہیں. پاکستان میں ویسے جو ہے وہ جابس کے حالات ہی نہیں ہے, تو کوئی حرج نہیں ہے. ہاں جو بنیادی ڈسپلن آف لائف ہے وہ اس کا ڈسٹرب نہ ہو, اس کی فیملی لائف ڈسٹرب نہ ہو, یہ چیزیں اسے بیلنس کرنی ہے. پھر آپ نے کہا کہ رول ماڈل حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بنائے, تو سنت کو فالو کرتے ہوئے آگے سارے کام ویسے ہی کرتے. سنت کو کرتے ہوئے ان شارٹ سنت کو فالو کرتے ہوئے ہم یہ سارے کام ویسے ہی کرتے. نہیں ایسا نہیں ہے, یہ ایک myth ہے, یہ ایک myth ہے. انشاءاللہ کہ موقع ملا تو اس myth کو دور کرنے کی میں کوشش کروں گا. لوگ سمجھتے ہیں کہ جی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی کیا ڈیفینیشن آپ ہیں؟ بہت ساری ڈیفینیشن کیا؟ بہت ساری چیزیں, اس کے اندر آپ کا لین دین بھی شامل ہے, آپ کی ٹریڈنگ بھی شامل ہے. ویسے سوال کا سنت کی ڈیفینیشن ہم لوگ ڈیفینیشن جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود سے کر کے دکھائی ہے وہ سنت چیز ہے. سنت میں آپ کی سنت میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بھی ہائر پرائس پہ کبھی بھی کسی کو مطلب منع فرمایا ہے کہ اس کی پرائس اگر لیٹ سے 100 ہے تو یو کین ناٹ سیل ایون آن 110. قرآن کے اندر میں دلیل سے بات کروں نا, میں قرآن کے اندر آتا ہے احل اللہ البیع, اللہ نے بیع کو حلال کیا ہے, وحرم الربا, سود کو حرام کیا ہے. یہ بیع کیا ہے؟ بیع یہ ہے کہ 100 کی چیز 110 کی بھی, ایسا بالکل نہیں ہے. میں نے بتایا کہ مسکنسیپشنز ہیں, مسکنسیپشن ہمارے ذہن میں انڈلج کی جا رہی ہے, ہمیں اتنا سپرفیشل کر کے دکھا دیا جاتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ یہ ہمارے لیے امپریکٹیکل ہے. نعوذ باللہ من ذالک. یہی تو بتا رہا ہوں, آپ لوگوں پہ بڑا انویسٹ کیا جا رہا ہے. کیوں آج ہمارے لوگوں کے اندر سلطان صلاح الدین ایوبی جیسے لوگ پیدا نہیں ہو رہے؟ جو ایک سلطان صلاح الدین ایوبی پیدا ہوئے اور انہوں نے یہود جو مسلمانوں کے دشمن جو قتل عام کرے تھے, ان کی جگہ سب لوگوں کو فتح کیا. ہمارے پہ کروڑوں اربوں ڈالرز کی انویسٹمنٹ کی جا رہی ہے. کہ آپ پیدا ہو جائیں, ادھر سے پیدا ہو جائیں, ہم خود نہیں آتے. جی بات یہی ہے ہم باقی مزاج کی طرح کیونکہ ہم ابھی بھی ان کے یوز کرتے ہیں, ان کے پروڈکٹ یوز کرتے ہیں ٹو جنریٹ ٹائم میں سے اوپر ہو گئے. اگر ہمارے پاس خود کے پاس کچھ بھی نہیں ہے کہ ہم کرتے ہیں, ہمارے مائنڈ سیٹ ہی ایسے ہیں رائٹ فرام دا ڈے ون. ہم یوٹیوب بھی فالو کرتے ہیں. یہ جتنی بھی چیزیں یوزلی جاتی ہیں, جب آپ نے بات کی نا کہ جنک ہو رہی ہے, ٹھیک ہے, اگر ہم لوگ کو پریکٹیکلی بات کریں اسلامک پوائنٹ آف ویو سے, we all should quit on this thing. آپ کو قرآن میں آپ کو آپ کا سوال کیا ہے؟ آپ کیا سوال کرنا چاہ رہے ہیں, بتانا چاہ رہے ہیں؟ میں کہہ رہا ہوں کہ اس کو اس سے ریلیٹ نہ کریں. میں آپ سے آپ نے ایک سوال کیا نا, میں سب کی جواب کے لیے بات آپ سے کہہ رہا ہوں. آپ یہ کہہ رہے ہیں جو آپ کا سوال سمجھ سکتا ہوں. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو پکڑیں گے تو
ہم لوگ بہت سے کام نہیں کر سکتے. میں آپ کو کروں یہ myth ہے, یہ myth ہے, بالکل 100% یہ بات غلط ہے. آپ آج نبی صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کی صبح تک کے لیے نبی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف جو ہے نا وہ پریکٹیکل ہے, آخری جب تک دنیا کا وجود ہے تب تک کے لیے پریکٹیکل ہے. ٹھیک ہے نا. اگر اللہ تعالیٰ نے اپنے جو رول ماڈلس کو ان پریکٹیکل بنا دی, کمپنیز کے اندر ایک نا وہ جب گولز کی سیٹنگ ہوتی ہے نا, اس میں ایک نا گول سب سے پہلے جو پرائمری چیز ہوتی ہے نا وہی ہوتی ہے کہ گولز شوڈ ناٹ بی سپرفیشل. ٹھیک ہے نا, وہ اچیویبل ہونے چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف ہمارے لیے رول ماڈل ہے. ہم ویسے نہیں بن سکتے ہیں لیکن ہم نے ان کو فالو کرنا ہے. وہ میتھ نہیں ہے. آج کی زندگی کے اندر آپ کو میں ہزاروں ایگزامپلس دے سکتا ہوں جو ماشاءاللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اوپر کو فالو کر کے عمل کر کے وہ کامیاب ہے اپنی زندگی کے اندر. یہ میتھ کریٹ کی گئی ہے. وہ آپ میرے سے انشاءاللہ کبھی پرسنل میں ٹائم اوپر ہو چکا ہے, میں ٹائم مینجمنٹ کے اوپر بات کرنے آیا ہوں, اور اگر میری خود ٹائم مینجمنٹ ٹھیک نہیں ہوگی تو آپ کہیں یار ان کی اپنی ٹائم مینجمنٹ ہی ٹھیک نہیں ہے. 2 منٹ اوپر ہو چکے ہیں. تو آپ میرے سے پرسنلی میتھ کو نا آپ انشاءاللہ آپ کبھی آئیے گا میرے پاس ڈسکشن کیجیے کہ میتھ کریٹ کی گئی ہے ہمارے ینگسٹرز کے دنوں میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لائف سمجھ کے پتہ نہیں دنیا قرآن کے اندر ایک اصول بتا دی ہے. 2 طرح کی کیٹیگرائزیشن ہے لوگوں کی. ومنہم من یقول ربنا آتنا فی الدنیا, لوگ وہ ہیں جو کچھ لوگ کہتے ہیں اللہ ہمیں صرف دنیا دے دے. اللہ نے کہا کہ دنیا تم کو مل جائے گی جتنا مقدر ہوگا, لیکن جو ایمان والے ہیں جو میں اور آپ ہیں ہمارے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان کیا ہے کہ ومنہم من یقول ربنا آتنا فی الدنیا, اللہ ہمیں دنیا بھی دے اور فی الآخرۃ حسنہ, آخرت بھی دے. یہود سے تجارت کر سکتے ہیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کی ہے. ٹھیک ہے نا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کرسچن سے تجارت کر سکتے ہیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کی ہے. اس کا کوئی انکار نہیں کر رہا ہے, لیکن اس میں اس تجارت میں اگر لیٹ سے کوئی فلاء ہے, ٹھیک ہے, ان کے تجارت کے طریقہ اور مسلمانوں کے تجارت کے طریقے میں زمین آسمان کا فرق ہے. بینکنگ سسٹم ہے یہودیوں کا, ایون ایوری سنگل تھنگ از فرام یہودیز, ٹھیک ہے, جوز. یار یہ بھی نا ان کے جو کانسیپٹس ہیں وی آل نو کہ وہ کس طرح جنریٹ کرتے ہیں, ٹھیک ہے, واٹ دے فالو, ٹھیک ہے, وہ ان کی کیا ان کے جو پروفٹ ہے وہ. اچھا اس کا کیا امپلیکیشن کیا ہے, سوری امپلیکیشن کیا ہے. ہم اور آپ دیکھیں, ہم نے تو دیکھنا نا کہ ان کو چھوڑ دیں, ہمارے لیے وہ آئیڈیا نہیں ہے. میں تو بات نہیں کر رہا ہوں, ہمارے لیے وہ رول ماڈل نہیں ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ ایک ٹائم آئے گا کہ ربا ایسے ہوگا جیسے مٹی کی دھول ہوتی ہے. یہ ہے حدیث ہے, ٹھیک ہے, اور وہ دنیا میں ہر کسی تک پہنچے گی. لوگوں کو پتہ نہیں ہوگا لیکن ہر بندہ جو ہے اس میں شامل ہوگا. یہ چیز ہے, دس از سملر ٹو دیٹ. لیکن اس کے اوپر مسلمانوں نے کام کیا ہے نا, بڑے بڑے اسکالرز ہیں, انہوں نے کام کیا اسلامک بینکنگ کو انٹروڈیوس کروائے نا. آپ کو پتہ ہے اسلامک بینکنگ کس نے انٹروڈیوس کرائی ہے؟ یہودیوں نے کروائی ہے, مسلمانوں نے کیا نا. ایسا نہیں کہ مسلمان کچھ نہیں کرے, مجھے پتہ ہے دنیا کے اندر بہت پیچھے ہے مسلمانوں, کیونکہ ہمارا جو ہے نا وہ مسلمان دنیا کے اندر پیچھے, لیکن ایسا نہیں کچھ کر لیے. بینکنگ کا سبسٹیٹیوٹ آج جو ہے نا 21st سینچری کے لیے ہم اسلام نے بھی دی ہے. اور جو آپ کے جتنے اسلامک بینکس نظر آ رہے ہیں, میزان بینک ہے, جتنے بینکس ہیں, they are working on majority of the time they are working on the Islamic models.